أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار۔ وراثت میں وارثین میں سے کون سے وارث کا کتنا حصہ رہے گا اس کی تفصیلات چل رہی تھی۔ والد یا والدہ کا انتقال ہوا، اولاد کو پیچھے چھوڑ کر کے گئے ہیں تو ان کا کتنا حصہ رہے گا وہ مسئلہ اوپر آ چکا۔ بیٹے کا انتقال ہوا، والدین زندہ ہیں تو والدین کو کتنا حصہ ملے گا اس کی تفصیل بھی آ گئی۔ شوہر کا انتقال ہوا، بیوی زندہ ہے، بچوں کے ساتھ ہیں یا بچوں کے بغیر ہیں، دونوں صورتوں کی تفصیل سامنے آ گئی۔ شوہر بیوی کا انتقال ہوا اور شوہر زندہ ہے تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا اولاد ہونے کی صورت میں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اس کی بھی تفصیل سامنے آ گئی۔ اب ذکر کرتے ہیں ایسے مرد اور ایسی عورت کا کہ آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اوپر نیچے کوئی نہیں ہے، نہ والدین میں سے کوئی ہے نہ اولاد میں سے کوئی ہے، اور مال چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ ان کو شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہا جاتا ہے۔ کلالہ ایسے مرد یا ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ اوپر یعنی والدین میں کوئی نہیں ہے اور فرو یعنی نیچے اولاد میں بھی کوئی نہیں ہے، تو اب ان کے مال کا وارث کون رہے گا؟ ہاں، اوپر میں والد نہیں ہے، والدہ ہے، ایسے کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں والدہ کا حصہ کتنا رہے گا؟ اس آیت میں فرمایا وَلَهُ أُخْتٌ أَوْ أَخٌ، کہ ایسا مرد یا ایسی عورت جس کا انتقال ہوا ہے کہ جس کے نہ والد ہے نہ اولاد ہے، والدہ ہے، تو والدہ کا کتنا حصہ رہے گا؟ تو فرمایا اگر اس مرنے والے مرد یا عورت کی ماں شریک بھائی یا بہن، یعنی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے، اگر ایسے ماں شریک بھائی یا بہن میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہ بھائی یا بہنوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا ایک ہونے کی صورت میں، اور اگر ماں شریک بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہے تو تہائی میں دونوں شریک ہو جائیں گے۔ وہی صورت جو ماں کی صورت تھی کہ جب ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک زندہ ہے تو بیٹے کے انتقال کے بعد تہائی حصے میں سے دونوں شریک رہتے تھے کہ 3 لاکھ روپے چھوڑیں تو دونوں کو تہائی میں سے چھٹا چھٹا حصہ دیا جاتا تھا۔ ٹھیک یہی صورت ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن کی ہے۔ اور اگر دونوں زیادہ ہیں، اگر سنگل ہے تو چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہے چاہے وہ کتنے بھی ہوں تو پھر مرنے والے مرد یا مرنے والی عورت کے پورے مال میں سے تہائی حصے کو الگ کریں گے، اور وہ تہائی حصہ ان ماں شریک بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تقسیم ہوگا، برابر سرابر تقسیم ہوگا۔ تہائی الگ کر دو پھر برابر ان کے درمیان تقسیم کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وراثت کی تقسیم تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر تو تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالنا ہے، کفن دفن کا۔ دوسرے نمبر پر جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر وصیت کی ہے تو تہائی مال میں سے اس وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اگر وصیت نہیں کی ہے تو تیسرے نمبر پر وارثین کے درمیان حصے تقسیم ہوں گے۔ 2 باتیں جو کل بتائی تھی کہ وصیت وارث کے حق میں کوئی معتبر نہیں ہے، یعنی جس کو آلریڈی شریعت حصہ دے رہی ہے اس کے حق میں وصیت کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات کہ خواہ مخواہ قرض کا دعویٰ کرنا نہ ہو کہ باپ نے انتقال سے پہلے لکھ دیا وصیت نامہ کہ بڑے بیٹے کے پاس سے میں نے 4 لاکھ روپے لیے ہیں، میرے انتقال کے بعد اس کو دے دینا، تو یہ خواہ مخواہ کی وصیت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ قرض لیا نہیں ہے اور خواہ مخواہ کا دعویٰ کر رہا ہے تاکہ میرے مال میں سے بڑے بیٹے کو زیادہ ملے یا چھوٹے بیٹے کو زیادہ ملے، تو اسے خواہ مخواہ کے قرض کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں واقعیتاً لیے ہیں اور بیٹے نے باپ کو بطور قرض کے دیے ہیں
تو پھر سب سے پہلے قرض اس کا ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو سب سے پہلے بیوی کا مہر جو قرض تھا وہ قرض سب سے پہلے بیوی کو دیا جائے گا۔ پھر جو حصہ شریعت دی رہی ہے وہ تو الگ سے دیا جائے گا، یہ مہر بھی قرض میں شمار ہوتا ہے، لہذا شوہر کے مال میں سے اتنا قرض اس کو دیا جائے گا، اس کے بعد پھر وارثین کے وراثت کی تقسیم ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے بیان کردہ قوانین ہیں، دل چاہے یا نہ چاہے اس پر عمل کرنا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ان قوانین سے فلانگ رہے ہیں تو جہنم کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ کورٹ کچہری کے چکر لگا کر کے دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح بہت سی مرتبہ مال دوسرے کا ہوتا ہے لیکن وکیل کو پیسے کھلا کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرایا ہے اور وکیل نے فیصلہ بھی کر لیا، وہ دستاویز مفتی صاحب کو بھی دکھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مفتی اور قاضی یہ مکلف ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں، اگر ان کے پاس ثبوت ہے کہ میں کیس جیت گیا ہوں تو وہ بھی ظاہر کے مکلف ہے کہ دستاویز آپ کے پاس ہیں تو آپ اس پراپرٹی کے حقدار ہیں، لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ میں نے اس پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو یہ حقیقتاً ناجائز ہے، اللہ کی عدالت میں تو وہ مجرم ہے، اس لیے اس کا فیصلہ چاہے دنیا میں اس کے حق میں ہو گیا مگر آخرت میں تو جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گا۔ بہت سی مرتبہ جب والد یا تو ایسی سکرات کی حالت میں ہوتے ہیں یا ذہنی توازن برقرار نہیں ہوتا تو اولاد میں سے کچھ بیٹے ان کی دستخط لیتے ہیں ایسے موقع پر اور پھر وہ پراپرٹی اپنے نام پر کرتے ہیں، سارے دستاویز بناتے ہیں اور دستاویز بناتے وقت خود وارثین میں سے سارے وارثین گواہ نہیں ہوتے ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے مگر دستاویز بنائے ہیں۔ اب جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے تو یہی بتایا جاتا ہے، اس وقت سارے وارثین کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر والد آپ کو خوش دلی سے بخشش کر رہے ہیں تو دوسرے وارثین کا اس پر راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر مرض الموت میں ہے تو والد کسی کو بخشش بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اب مرض الموت، موت کو بستر پر سو گئے ہیں تو اب وارثین کا جو حصہ ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گا، اس لیے بخشش نامہ خواہ جو تیار کرایا جاتا ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بس اوقات دارالفتہ میں ایسا بھی مسئلہ پیش آیا کہ وارثین میں بھائی تو آئے لیکن بہنیں نہیں آئی، بہنوں نے اعتماد کیا کہ بھائی جائیں گے، لیکن یہاں بھائیوں نے کیا کیا، اپنی بیویوں کے دستخط اس کے اوپر لگائے ہیں اور مفتی صاحب نے ان کے فتوے کے مطابق استفتاء جیسے سوال تیار کیا تھا اس سوال کے مطابق ان کو جواب دیا۔ بعد میں جب تقسیم ہو گئی اور بھائیوں نے آ کر کے کہا تم کو حصے میں 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا ہے، ہم مسئلہ پوچھ کر کے آئے ہیں، تو وہ بہنیں جائی مفتی صاحب کے پاس، تو مفتی صاحب یہ کون سی شریعت ہے اور کون سا مسئلہ آپ نے ایسا بتایا ہے کہ ہم بیٹیاں ہیں مگر ایک حصہ بھی ہم کو نہیں مل رہا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے تو دستخط ہے، تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی دستخط نہیں ہے۔ دیکھا تو بہنوں کے بجائے بیویوں کے دستخط، جب جا کے قانون بنا دیا کہ وارثین وراثت کی تقسیم کے وقت ہر وارث کا موجود ہونا ضروری ہے، عورتیں پردے کی حالت میں رہیں گی اور مرد سامنے بیٹھ کر کے، لیکن بیان سب کا لیا جائے گا، کیا معلوم کہ وہ بہنیں ہیں کہ اپنی بیویاں ہیں۔ اس طریقے سے آج کل یہ معاشرت میں بہت زیادہ چل رہا، کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے جس میں وراثت کا جھگڑا نہ چل رہا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس یہ ایک ہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں اور اس دنیا سے پاک صاف جانا ہے کہ کسی کا ایک رتی برابر حق ہمارے ذمہ باقی نہ رہے۔ اس لیے ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا
تو ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، تو کسی صاحب نے اس میں سے ایک چیز لی، اور لینے کے بعد چونکہ ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا اور اس کی اشد ضرورت تھی، تو تقسیم کرنے سے پہلے انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ بعد میں جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا، اب وہ چیز تو ان کے پاس تھی، وہ تقسیم نہیں ہو سکی، لیکن بعد میں چل کر کے ان کو پتا چلا کہ یہ میرے حصے کی نہیں ہے، اس میں تو مجاہدین سب کا حصہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا اور میں نے تقسیم سے پہلے اس کو اٹھایا تھا، آپ اس کو تقسیم کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اس میں تو پوری جماعت کا حق ہے، کل قیامت کے دن اسی رسی کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اور سب سے معاف کرانا، اور یہ بہت مشکل ہے، اور اس وقت کبھی میں برات کا اظہار کر لوں گا، میں سفارش میں ایسے لوگوں کے حق میں نہیں کروں گا، اور اللہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اس گناہ کو معاف وہی کر سکتا ہے جس بندے کا حق دبایا ہے، وہی معاف کر سکتا ہے جس بندے کا حق مارا ہے، اور وہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، کون معاف کرے گا؟ اس لیے بس یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ میرے ذمے جن کا حق ہے وہ حق مجھے ادا کرنا ہے، اور اللہ کبھی اس کو غربت کی حالت میں رہنے نہیں دیتے۔ ہاں، وہ بہت جلدی ترقی کر جاتا ہے، حلال مال بہت جلدی پھیلتا پھولتا ہے، اور حرام مال جس میں بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے مگر 40 دن کے بعد یا 40 مہینے کے بعد یا 40 سال کے بعد وہی بھیک کا کٹورا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی اس کا عذاب تو آخرت میں ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اور نسلیں تو پھر خیر نافرمانی کرتی ہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہاں تاکید دی ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے ان پر عمل کرنا، ورنہ پھر جہنم کو اپنی طرف دعوت دینا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو ایسے عذاب میں داخل کرتا ہے، ایسی آگ میں داخل کرتا ہے کہ اس کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور وہ سخت ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے بھی اور بندوں کے حقوق بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔